بڑے سادہ ہیں وہ لوگ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ اسٹیٹسمین شپ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، لیکن سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ضرورت ختم ہو تو اکبر بابر سے لے کر جہانگیر ترین تک جیسے محسنوں کو پرے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور ضرورت پڑے تو شیخ رشید احمد اور بابر اعوان جیسے لوگوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے روبرو ان پر ذاتی حملے کیے تھے۔ مذہب کا کارڈ خان صاحب جس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے سیاسی مولویوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ پہلے میاں نواز شریف کے خلاف توہین رسالت اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا، اقتدار میں آنے کے بعد اپنے گرد شہباز گل، زلفی بخاری اور اسد عمر جیسے لوگ جمع کیے، لیکن نام ریاست مدینہ کا استعمال کرنے لگے۔ عدلیہ، میڈیا اور نیب جیسے اداروں کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا، وہ 20 نواز شریف اور 10 آصف زرداری مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو جس قدر انہوں نے متنازع بنایا، وہ سینکڑوں نریندر مودی بھی نہیں بنا سکتے۔ ان دنوں سیاسی ضرورتوں کے تحت عمران خان بولتے ہوئے وزیر اعظم کم، جبکہ علامہ مورخ اور مبلغ زیادہ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو بھی سلیکٹڈ لگتے ہیں، اور کسی دینی حکم کا سہارا لیتے ہیں تو اس میں بھی مرضی کے مطابق سلیکشن کر لیتے ہیں۔ مثلا ان دنوں انہوں نے ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صرف یہی ایک کام کیا تھا جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تاریخ کے سب سے بڑے عادل حکمران کے حوالے سے ہے، جس کا عمران خان کی حکومت میں نشان تک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس عدل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اس حوالے سے تھی کہ ان کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کو سزا ہوئی، جبکہ عمران خان نے اپنے آپ کو اور اپنے سب چہیتوں کو احتساب سے مبرہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ کیا خان نے کبھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کا ذکر کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ جب کسی سرکاری عہدے پر کسی شخص کا تقرر کرتے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھتے۔ کیا عمران خان نے شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور دیگر سے متعلق ایسا کیا؟ آپ رضی اللہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ کیا خود خان صاحب نے دربان نہیں رکھے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالہ کے محل کے دروازے عام آدمی کے لیے کھلے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے؟ کیا خان نے اقتدار میں آنے کے بعد کبھی اس فکرے پر سوچا؟ ان کے دور میں کتنے ہزار لوگ مسنگ ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور کی دی ہوئی اظہار کی آزادی بھی چھین لی، اور ایک ایک سیاسی مخالف حتیٰ کہ خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی باز پرس بھی عمر سے ہوگی۔ لیکن خان کی حکومت میں روزانہ کتنے لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن اس ایک ایک قتل کے لیے ان سے پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ قیصر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ مسلمان فاتح بن کر شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران تک جا پہنچے۔ دوسری طرف عمران خان کی حکومت میں مودی نے ہم سے ہمارا کشمیر ہڑپ کر لیا اور ہم تماشا دیکھتے رہ گئے۔ عمران خان صاحب اپنی تقریروں کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں اور پھر روایتی سیاستدانوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار بالواسطہ اور بلا واسطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ لیا کریں، لیکن وہ اور ان کے ساتھی صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران بننے کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے وہ یو ٹرن پر یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اب میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی شخصیت یا دور خلافت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو صرف خالد بن ولید کے واقعے کو سلیکٹ نہ کریں، ان کی شخصیت کے دیگر محاسن، عدل، خود احتسابی اور مثالی طرز حکومت کا بھی تذکرہ کریں۔ ویسے خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق کا بطور امیر المومنین انتخاب ان کے انتخاب کی طرح متنازع نہیں تھا۔ ان کا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جس کے بعد تمام اکابر صحابہ اور مسلمانوں نے شورائیت کی اصولوں کے تحت انہیں امیر المومنین مانا تھا۔ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ خلفائے راشدین صرف حکمران نہیں بلکہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ کبھی عمران خان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجہ بھی معلوم کر لیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کہیں مسلمان اپنی فتوحات کو اللہ کی نصرت کی بجائے ایک شخص سے منسوب نہ کرنے لگ جائیں۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کو بت بنانے کی بجائے اجتماعیت اور شورائیت کے قائل تھے، لیکن یہاں تو عمران خان نے کرکٹ میں پوری ٹیم کی فتح کو اپنی ذات کے کارنامے میں بدل دیا۔ اور ہاں، حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا، لیکن کیا قوم نہیں جانتی کہ عمران خان کا انتخاب شہباز گل، شبلی فراز، فردوس عاشق اعوان اور فیاض چوہان جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں؟